محبم نہیں رہے گا، یعنی شک و شبہ نہیں رہے گا کہ ہاں یہ کھانا بنے گا 5 بجے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا تھا تو کب لکھا تھا؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ بھائی وسلم آپ کو خاتم نے حدیث النبیین پوری ہوں گے، پڑھی ہوتی ہے یا اس حدیث کے حوالے سے مزید حدیث پڑھی ہوتی تو آپ کو پتا کہ لوہے کرانی کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ یا سہل بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہاں لکھا ہے کہ تم خاتم النبیین ہوگے، لیکن سب نبیوں کے بعد؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بھائی کہیں میرے لکھا ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیت پیش کی، تو میں نے بھی قرآن سن مجید لو کی نا آیت میری پیش، بات، سن لو آپ میں نے ختم کوئی کرتا ہوں۔ آیت نہیں پیش کی، صرف آپ نے ایک لفظ پیش کیا خاتم تو النبیین۔ میں لفظ نے قرآن آپ سے مجید کی آیت پوچھا کا کہ نہیں ہے، بھائی وہ کوئی لفظ خاتم النبیین قرآن مجید ایک کی آیت آیت کا نہیں آپ ہے، نے پیش کی جس میں آپ کا وہ زور تھا لفظ صرف قرآن خاتم مجید النبیین کی پہ۔ آیت کا ہے یا نہیں ہے؟ تو جو میں نے 3 آیت پیش کی ہیں آپ کے ان سامنے، کے اوپر میرے وہ کہاں سوالات سے ہیں، تھی؟ وہ میرے سوالات سوالات ہیں، جواب میرے دیں۔ بھی تو اسی طرح سوالات تھے، آپ کے سب آپ سوال سوالات کا جواب ہے ان سوال آیات کریں میں۔ کریں سوال کریں سوال کریں سوال کریں میری آیت پہ تو سوال کریں نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا، آپ کی جو آیت ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہر لحاظ سے خاتم النبیین مانتے ہیں، یعنی آخری؟ خاتم النبیین کا مطلب اگر آخری ہے، میں نے آپ یہاں کو پر جواب اللہ دیا اس تعالیٰ کا نے کہ نہیں؟ کہہ دیا اگر جواب آخری ہے۔ دیا یا نہیں؟ نہیں، میں نے آپ کو بولا میں نبوت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی مانتا ہوں، نہیں مشروط دیا کرتے جواب؟ ہیں، کیوں مشروط کرتے ہیں؟ میں نے کہاں پہ جواب لکھا دیا ہوا ہے یا یہاں نہیں پر؟ بھائی؟ یار جواب دیا مشروط یا کر نہیں؟ دیتے ہیں نا، جواب دینا بھائی بھی میں ثابت مشروط کرنا کروں ہوتا ہے یا نا جو بھی ساحل کچھ کروں، بھائی۔ میرا دیکھیں عقیدہ ہے نا، میں مشروط کروں کچھ بھی کروں، آپ کو اس سے غرض نہیں تو ہے، آپ مجھے یہ ثابت بھی بتائیں تو کہ میں نے کریں آپ کو نا جواب دیا محترم، کہ پھر نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ مشروط کرتے ہیں تو آپ کو ثابت بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے تو بھائی دلیل میں نے دینا۔ کیا کیا؟ میں نے ثابت کیا ہے، حدیث نہیں نا، مبارکہ کس لیے پیش کی ہے؟ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ حدیث علیہ وسلم مبارکہ صرف کس لیے پیش کی ہے؟ ہیں؟ حدیث مبارکہ کس لیے پیش کی ہے؟ چلیں حدیث مبارکہ میں دکھا دیں گے کہاں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آخری ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت آخری ملی تھی۔ وہ قد قرآن انقطاع رسول اللہ نبوہ اور رسالت، کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ میں ترجمہ کریں اس کا، میں اس کریں حدیث ترجمہ۔ کو ہی نہیں مانتا، یہ غلط ہے۔ بھائی آپ ثابت کریں گے نا غلط ہے؟ ثابت تو میں کر چکا ہوں، کیونکہ کس نبی طرح کریم صلی کیا؟ اللہ علیہ وسلم آخری ہیں، یا تو آخری ہیں تو پھر ہر لحاظ سے آخری ہیں، بھائی مشروط تو ثابت ہے ہی نہیں۔ کریں، کہنے سے نہیں فرق پڑے گا، ثابت ہاں کریں۔ تو قرآن کریم نے آخری کا لفظ استعمال کیا، جب آخری ہیں تو پھر آخری ہیں، مشروط تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی یہ حدیث غلط ثابت کریں۔ ہاں تو کر دیا نا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں تو پھر میں آپ ہر کو لحاظ بتاؤں سے آخری ہیں۔ آپ کے نا ایک مربی نے آپ کو پیچھے سے بتایا ہوگا کہ یہ روایت مربی کو ضعیف ہے، چھوڑیں، پاکٹ نہ بک نہ، کے اندر نا اس کے اوپر تھوڑی میں سی جرح خدا کی کی ہوئی قسم ہے، کھاتا ہوں کہ پاکٹ میں نے بک کے ایک اندر میں اچھا سن خدا تو لو نا، میں آپ خدا سن کی تو لو نا، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سن تو میں لو نے نا، اس کے ایک اندر نا لفظ بھی پاکٹ بک سے آپ کے نہیں سامنے پیش نہیں سن تو کیا۔ لا نا، میرے شہزادے سن تو لو نا، اصل میں نا وہ پاکٹ بک کے اندر نا اس کے اوپر تھوڑی سی جرح کی ہوئی ہے، اس کے راویوں کے اوپر، تو میں وہ جو کہہ رہا جرح ہے نا وہ ہوں، لو مجھے پتا ہے کون سی کی ہوئی ہے اور اس کا کیا جواب ہے، تو اس کا تو میں فائدہ کہہ کوئی رہا نہیں، آپ ہوں ثابت نہیں کر سکتے۔ میں کہہ رہا اگر ہوں آپ نے روایت حدیث نہ غلط ثابت کرنی نا، تو اس کو باحوالہ با روایت ثابت کریں، ساحل ایسے صاحب، کہنے سے نہیں ہوگا۔ میں نے پاکٹ بک سے ایک لفظ بھی آپ کے سامنے نے پیش کیا، اس جگہ پر میں نے پاکٹ بک سے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا جو خاتم النبیین کے بارے میں تھی۔ تبھی تو کچھ بات بن نہیں رہی نا۔ بات بنے گی کیسے؟ آپ ایک دفعہ تو کہہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آخری ہیں، ساتھ ہی آپ ان کو مشروط کر دیتے ہیں، اور جب میں پوچھتا ہوں کہ مشروط کیوں کر رہے جی ہمارا بھائی عقیدہ ہے، بھائی آپ کا عقیدہ ہے تو آخری نبی کا ثابت بھی مجھ تو سے کرو پوچھ نا۔ تو لیں، میں ثابت کس جی وہ سینس میں نبی کریم مانتا صلی ہوں اللہ اس علیہ وسلم کو، نے کہہ دیا تھا۔ آخری کس سینس میں مانتا ہوں وہ مجھ سے پوچھیں گے یا آپ خود بتائیں گے؟ تو آخری آپ کس سینس میں مانتے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ثابت بھی کریں اگر آپ مشروط تو کرتے ہیں۔ اللہ بھائی تعالیٰ نے تو آخری نہیں، جس سینس میں کیا میں قرآن مانتا ہوں کریم میں میں نے اللہ بتا تعالیٰ نے دیا، مشروط کیونکہ ان کیا؟ کے بعد ہاں کیونکہ نبوت اور ساحل رسالت ان پر بھائی، منقطع کیا ہو اللہ چکی۔ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کو مشروط کیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آخری کس سینس میں مانتا ہوں، مجھ سے سن آپ لیں، کیونکہ مانتے ہیں جس نبوت اور سینس میں رسالت مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ اللہ علیہ تعالیٰ نے اسی وسلم پر سینس میں منقطع لیا ہے ہو جس سینس چکی۔ میں آپ کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سینس میں لیا ہے؟ جی بالکل، کہاں پہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے میں کہ نے حدیث سے یہ ثابت کیا، حدیث نہیں، قرآن کریم کی میں بات پوچھ رہا ہوں۔ قرآن کریم میں نہیں ثابت کرتا، حدیث سے ثابت کیا میں نے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کریم سے جی آپ ثابت نہیں کر سکتے اور آپ جی جی، ضعیف حدیثوں کا سہارا لے کر ثابت کر آپ کے سکتے کہنے ہیں۔ سے ضعیف ہوگی یا ثابت کرنے سے ہوگی؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اگر تو آپ آخری کیا قرآن مانتے کریم ہیں کیا تو کہہ رہا پھر ہے؟ ہر لحاظ سے آخری ہیں قرآن نبی کریم کریم کیا صلی کہہ اللہ رہا ہے؟ علیہ وسلم۔ قرآن کریم آپ کے مطابق کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں، تو پھر ہر لحاظ سے آخری آخری نبی ہیں، ہیں تو کس سینس میں کہا؟ میں نے وہ ہر حدیث لحاظ سے مبارکہ آخری ثابت ہیں۔ کر دیا ہے۔ آخری ہیں جو وہ صاحب قرآن ہے پیدا جس کی ہونے کے زبان لحاظ پہ سے قرآن آخری کریم ہیں، وہ نازل ہوا، فوت جب ہونے کے اس نے بتا دیا تو آپ کو قرآن ان سے بہتر پتا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں نہیں کہا کہ میں آخری ہوں صرف نبوت لانے کے لحاظ سے. کہاں پہ لکھا ہے؟ بھائی یہ ولا نبی آبادی قد انقطاع رسول اللہ نے، اس کا ہاں کیا تو مطلب آپ کے ہے بعد سمجھائیں کوئی مجھے. نبی نہیں ہے. ہاں تو لا کس نبی وجہ سے آبادی. نہیں ہے؟ قد کس وجہ سے نہیں ہے؟ قد ہاں انقطاع نبوہ اور رسالہ، یعنی کیا مطلب ہاں ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان، نبی کریم کیا صلی اللہ علیہ مطلب وسلم کیا ہے کے اس کا؟ بعد اب کوئی ایسا نبی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ حدیث وسلم کا نے ترجمہ نبوت کریں، اور ترجمہ رسالت کو کریں اس ختم کر حدیث کا، دیا. ترجمہ کریں اس حضرت حدیث کا، عیسیٰ بھی ترجمہ ختم کریں، ہو گئے. ترجمہ کر دیں اس حدیث کا پہلے. ترجمہ ہی کر رہا ہوں نا کیا کیا کہ ترجمہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبوت ختم، نبی کریم نبوت صلی اور اللہ علیہ وسلم رسالت آخری. منقطع ہو چکی، ختم ہو ہاں چکی. ختم ہو چکی. اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. نہیں، میرے عقیدے کو کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ میرے عقیدے ختم نبوت کو فرق نہیں پڑتا. ختم آپ کو نبوت فرق پڑے گا بچانا بھائی. ہے، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار ہی کرنا پڑ جائے. بھائی میں انکار آپ کی کیوں کروں گا؟ میں تو آپ کے عقیدے کے اوپر انکار کروں گا. تو میں آپ کہہ رہا ہوں، انکار کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ نہ آئے حضرت عیسیٰ بھی نہیں آتے تو نہ آئے. میرا تو بھائی عقیدہ آپ سچا کے ثابت عقیدے کے ہونا چاہیے. مطابق کہہ رہا ہوں نا، آپ کے عقیدے کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں آتے تو نہ آئے. مجھے کیا، میرا تو عقیدہ ہے نا. کہ حضرت ہمارا عقیدہ سچا ہونا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر نہیں بھی آتے تو کوئی مسئلہ تو نہیں. تو بھائی یہی میں آپ کے کہہ رہا ہوں. عقیدے کے مطابق، آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ میرے السلام عقیدے کے نہیں آتے. مطابق اس طرح یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ تو نبی کریم بھائی صلی آپ اللہ کا علیہ وسلم عقیدہ ہے نا کہ آخری ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نبوت ہو اور چکے ہیں. رسالت ختم ہو گئی ہے. نبی ہاں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا نبی بعدی، کوئی ہاں جی، نبی نہیں ہے میرے بعد. تو ٹھیک ہے. ہاں نبوت نہیں ہے آپ کے بعد. نبی کا اب نبی نبوت کا تو وہاں لفظ ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی قد اللہ علیہ وسلم نے نہیں انقطاع کہا کہ النبوہ لا کا کیا نبوہ مطلب ہے؟ بعدی. النبوہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا نبی النبوہ بعدی. کا کیا مطلب ہے؟ وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ لا نبی النبوہ بعدی. کا کیا مطلب ہے؟ یار النبوت وہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ لا نبوت بعدی. کیا ہے؟ اچھا اس حدیث کا ترجمہ کرو پھر سے. تو وہی کہہ رہا ہوں نا. آپ نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک لا ہے. نبوہ آبادی والے، میں لا نبی آبادی نہیں، دوسری حدیث کا پوچھ رہا ہوں. لا قد نبوہ انقطاع بعدی رسول. وہ کہاں پر ہے حدیث؟ کون سی حدیث کی کتاب میں ہے یہ؟ یہاں پہ اچھا سکین یار، لگائیں ذرا. وہ 10 گھنٹے تم نے لگا دیے، اب تمہیں پتا چلا کہ میں نے حدیث کا حوالہ بھی چلیں پوچھ لیا. لگائیں، سکین لگائیں. میں آپ کو بڑا کرتا ہوں، سکین لگائیں. میرے پاس کتاب کا سکین نہیں ہے، میں آپ کو ویسے بتا سکتا ہوں میرے نہ بھائی. سکین لگائیں نا بھائی. میں ریفرنس دے رہا ہوں میرے بھائی، ریفرنس دے رہا ہوں. کون؟ چلیں ریفرنس بتائیں جی. میں بتانے لگا ہوں، ابھی نکال تو لینے دو. یہ صحیح مسلم 6220. ہاں نیچے سے لکھ رہے ہیں. بھائی وہ اب مجھے میرے دوست نے بتا دیا نا، تو میں نے کہا چلو بتا دوں، میں سکین بھی ان نکال سے لوں. منگوا لیں، انہیں کہیں سکین بھی سینڈ کریں. لا نبوہ بعدی یار ریفرنس دے دیا نا، غلط ہوگا تو آپ مجھے پکڑ لیجیے گا. تو سکین لگا دے، سارے دیکھ لیں گے. میرے پاس سکین نہیں ہے اس وقت، میں بول تو رہا ہوں. چلیں ٹھیک. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کہا لا نبی بعدی، دوسری جگہ پر کہا لا نبوہ بعدی. تو پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ختم اور نبوت بھی ختم. ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ کو نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملنی ہے. نبی تو ہیں نا. وہ پہلے کے نبی ہیں، وہ ہاں 1,26,000 تو جب انبیاء آپ بھی صلی اللہ آج علیہ وسلم نے کہا لا نبی بعدی، تشریح نہ کریں. آپ نے کہہ بھائی دیا میں لا نہیں، نبی میں بعدی، کب کی میرے بعد تشریح؟ کوئی نبی نبی نہیں ہے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی کہ میں نے کی؟ بتاؤ. انہوں نے تو میں نے تشریح کی ہے نہیں نبی کی، پاک انہوں نے؟ نے کہہ دیا کہ لا نبی بعدی. تو ٹھیک ہے، لا بات نبوت ختم. آبادی کہا کہ نہیں کہا؟ ہاں لا نبوہ بعدی لا نبی بعدی. اب نہ کوئی نبوت ہے نہ نبی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں لا آئیں گے نبی پھر. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نبوت نہیں ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے نا، وہی میں آپ کی بات مان رہا ہوں کہ نہ کوئی نبوت ہے نہ کوئی نبی ہے. ختم. جی بالکل، نبی آپ صلی اللہ نہ علیہ اب وسلم کے بعد حضرت کوئی عیسیٰ نبی علیہ آنا چاہیے، الصلوۃ کسی والسلام کو آئیں گے. نبوت نہیں ملے گی. ہاں تو پھر یہ بھی اقرار کر لیں کہ حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے. او حضرت عیسیٰ ان سے پہلے کے نبوت مل چکی ہے. نبوت ان کو پہلے مل گئی، نبی تو ہیں نا. لا نبی بعدی کا ذکر بھی ہے کہ نہیں، میرے لا بعد نبی کوئی آبادی، نبی نہیں. لا نبی آبادی کی تفسیر ہوگی لا نبوہ آبادی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خود نہ بتا دیا، تم اور میں کون ہوتے ہیں کہنے تفسیر نہ والے؟ کریں. او نبی بھی میں نہیں نہیں ہے، کر رہا میرے نبوت بھی بھائی، نہیں ہے. نبی پاک نے کی ہے، نبی پاک صلی نبی اللہ کے علیہ وسلم نے کی ہے، میں نے نہیں کی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں. میں نبی نے کریم کی صلی نہیں ہے اللہ علیہ جب. وسلم، چلے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر کہا لا نبوہ بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے. دونوں باتیں مان لیں گے کہ اب نہ تو کسی کو نبوت ملنی ہے اور نہ کوئی نبی آنا ہے. لا نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وضاحت کر دی لا نبوت آبادی، یعنی میرے بعد نبوت نہیں، اس وجہ سے لا نبی آبادی. تو بات ختم. آپ ثابت کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت نبوت نہیں آپ کے ہے. بعد ملنی ہے. ثابت تو میں اس لیے کرتا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر تشریحاً کہا ہوتا کہ لا نبی بعدی الا عیسیٰ،
تو میں کہتا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ لا نبی آبادی الا عیسیٰ، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے سوائے عیسیٰ کے، تو میں کہتا کہ تو ٹھیک ہے۔ جب لا نبوہ آبادی کہہ دیا تو فرق تو بات تو وہی آ ہاں گئی کہ نبوت جس کو بعد میں ملنی۔ کہاں پر کہا ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا نبوہ بعدی الا عیسیٰ والی جو نبوت ہے؟ بھائی اللہ عیسیٰ کہ مجھے بتاؤ میں نے کب کہا؟ میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے۔ تو بھائی آپ کے جو آپ کہیں گے میں وہی بتاؤں گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لا نبیہ کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبوہ سے کر دی کہ نبوت نبی اس حضرت لیے نہیں کہ عیسیٰ لا علیہ نبوہ، السلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، ایسا ہی ہے نا؟ پہلے نبوت ملی کی تھی ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ میرے بعد احمد آئے گا۔ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تھے نا ان کے جو صحابہ تھے یا ان کے جو حواری تھے ان کو کہا تھا کہ میرے بعد احمد نبی آئے گا۔ اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا بعد کیسے بن گیا؟ بعد کا مطلب فوت ہونا ہوتا بعد کا مطلب بعد میں ہی ہوتا ہے۔ ہے، فوت بعد میں تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہیں تو وہ اس کا کیا مطلب؟ ہاں تو ابھی وہ زندہ ہیں تو ان کا بعد کیسے ہو گیا؟ تو بعد کا مطلب فوت ہونا ہوتا ہے ظاہری بات ہے۔ یار، غور کر لو، پھر نہ کہنا کہ یہ کیا کر دیا ساحل۔ بعد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بعد کا مطلب بعد ہوتا ہے، جیسے کہ میں آپ کے بعد آؤں گا تو اس کا مطلب آپ چلے گئے، میں پیچھے آپ کے آ رہا ہوں، بعد آ رہا ہوں۔ ہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد ہے نا یہ؟ تو اس کے فوت اور زندہ اور فوت کا کیا تعلق ہے اس کا؟ یہ بتائیں کہ کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد ہے نا؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بعد یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد، اس سے موت یا زندہ کا کیا فرق ہے؟ فرق ہے نا؟ کیسے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں 2 کذاب ظاہر ہوں گے کہا تھا آپ نے، تو ایک کذاب تو آپ کی زندگی میں ظاہر ہو گیا تھا، یاد ہے کہ نہیں؟ پتا کہ نہیں؟ کیا کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد 2 کذاب ظاہر ہوں گے۔ نے؟ 2 کذاب کا ذکر کیا تھا جی جی، کہ 30 کذاب کا ذکر کیا تھا؟ وہ علیحدہ حدیث ہے۔ ہاں 2 کا بھی کیا، 30 کا بھی کیا۔ ہاں جی، تو اس کے اندر بات کر رہا ہے، تو کیا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ظاہر ہوا تھا تو وہ پھر تو غلط ہو گیا نا؟ کس طرح؟ آپ نے کہاں کہا تھا کہ میری زندگی میں کوئی کذاب ظاہر نہیں ہوگا؟ بعد لکھا وہاں پہ بھی۔ ہاں تو کہیں نہیں کہا کہ میرے زندگی میں نہیں ہوگا۔ یار کیا کر رہے تم، خود کنفیوز ہو گئے ہو آپ۔ میں تو نہیں کنفیوز ہوا، کیوں کنفیوز ہوں کہ نبی یار کریم بات صلی اللہ کا علیہ وسلم نے مطلب کہا کہ میرے بعد 2 کذاب ظاہر ہوں گے، ٹھیک ہے، 30 ہاں، کذاب بھی کہا ظاہر ہوں گے، تو لیکن کیا وہ نبی کریم نبی صلی پاک اللہ علیہ صلی وسلم اللہ نے کہیں ضروری بھی تھا نہیں کہ وہ کہا نبی تھا پاک کہ صلی اللہ میری علیہ وسلم زندگی میں کے کوئی بعد ظاہر کذاب ہوتے؟ نہیں ہوگا۔ کیا ضروری تھا؟ اچھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر تو انہوں نے وہاں پہ بھی بعد کا لفظ استعمال ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے؟ کیا بات کا وہاں پر لفظ استعمال ہوا تھا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، پیچھے سے ٹھیک، ان کے جو ماننے والے تو انہوں نے بنا لیا تھا کہ 40 راتوں کے لیے گئے تھے تو سورہ صف کے اندر، تو وہاں پہ بعد کا لفظ استعمال ہوا، تو کیا وہ کیا غلط لفظ تھا تھا؟ وہ سارا بیان کریں نا۔ یار میں کہہ رہا ہوں وہاں پہ بھی سورہ صف کے اندر یہ آیت ہے، بعد کا لفظ وہاں پہ بھی ہے، بعد کا لفظ کیا کر رہے ہو؟ کیا ہے بعد کا لفظ؟ وہ پڑھیں نا، مجھے کوئی سمجھ تو وہ ہے۔ کیا ہے بعد کا لفظ؟ ہاں مطلب جیسے کس یہ آپ سینس میں؟ بعد کا لفظ پیش کریں ویسے ہی وہاں پہ بعد ہے۔ کل صاحب بات یہ ہے کہ کل اب بات کرتے ہیں، کل ہم نا کافی زیادہ آپ کا ٹائم لے لیا میں نہیں نے۔ یہ بعد کا تو کلیئر کر جائیں۔ کس بعد کا تو آپ نے کلیئر کرنا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ ہاں آپ نے حدیث پیش کی، بعد میں ہاں، آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو تو بھائی نبوت اگر ختم ہو حضرت گئی عیسیٰ نا؟ علیہ السلام، نبوت تو آپ اپنی طرف سے تشریح کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ میرے بعد میں کہہ رہا نبوت ہوں کہ رسالت ٹھیک ہے ختم ہو نبوت گئی، بھی ختم نبی ہوگی، پاک صلی اللہ ایک علیہ حدیث وسلم میں نے آ کہا گیا لا نبی نبوت آبادی۔ ختم، ایک حدیث میں آ گیا نبی ختم، ٹھیک ہے دونوں ہی ختم۔ میری بات سن لو اب دھیان سے، میں کہہ رہا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا نبی آبادی، ایک دفعہ نبی یہ فرما دیا، پھر فرما دیا ہاں لا نبوہ آبادی، پھر فرما ٹھیک ہے، دیا قد انقطاع رسالہ و ٹھیک، نبوہ، یعنی نبوت اور میں مان رسالت رہا ہوں نا ختم آپ ہو کی گئی۔ بات، میں کہہ رہا اب ہوں کہ ٹھیک ہے۔ میری بات سن لو اب نا، جب اس کی لا نبی آبادی کی وضاحت انہوں نے نبوت کے ساتھ کر دی تو پھر آپ اور میں کون ہوتے اعتراض کرنے والے بتائیں؟ میں اعتراض کر ہی نہیں رہا، میں تو آپ سے وسلم کی بات کو مان رہا ہوں، میں تشریح کر ہی نہیں رہا۔ ہاں تو پھر صحیح ہے، بعض کا بات ختم، پھر ہاں جب آپ نے مان لیا تو پھر ایشو میں تو کس چیز مان رہا کا؟ ہوں، ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ بھی ختم، یہ آپ مان لیں۔ کیسے ختم کریں نا، آپ کے کہنے سے ہو جائے گا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا نبی بعدی،
ठीक हाँ, है, अब क्यों नबी ला कहाँ नबी से आ आबादी गया? जब फरमाया आपने उन्होंने? कह दिया कि क्यों ला नबी फरमाया? आबादी, कैसे? तो ला नबी क्यों आबादी। फरमाया है? क्यों फरमाया है? ठीक है, ला नबी आबादी, खत्म। क्यों अब फरमाया नबी है? खत्म। क्यों फरमाया है? क्या क्यों फरमाया है? ला नबी आबादी क्यों फरमाया है? क्योंकि कोई नबी नहीं है, ला नबी आबादी। हदीस से साबित करें। हदीस क्या हदीस से साबित करूं जब ये हदीस वाजे नहीं है आपके सामने, ला नबी हदीस से आबादी? साबित करें ला नबी आबादी क्या क्यों ये फरमाया? मुतशाबिहात में से है? हदीस से साबित करें ला नबी आबादी क्यों कोई फरमाया? लफ्ज इसमें ऐसा है जो समझ ना आने वाला हो? बताएं मुझे। जी जी बिल्कुल, आपको कौन नहीं सा समझ आ लफ्ज रहा है? तभी तो पूछ रहा हूँ। कौन सा लफ्ज आपको समझ नहीं आ रहा? आपको नहीं आ रहा, मुझे आ रहा है, आपको नहीं आ रहा मेरे भाई। नहीं ना, चलें फिर आप मुझे पूछे ना। जब आपको आ गया है कि तो ला जब नबी आपको नहीं आबादी, तो समझ फिर आ रहा इकरार तो कर आप लें। खुद से नतीजा नहीं ना अखज करें फिर। नतीजा तो मैं तो नतीजा अखज ही नहीं कर रहा, नतीजा तो आप निकाल रहे हैं साल साहब। मैं तो तो कह रहा हूँ भाई कि ठीक नतीजा है, जो ला मैं नबी आबादी, आपकी अस्तगफुरुल्लाह। बात मान लेता हूँ, ला नबी आबादी कोई नबी नहीं। अब आप भाई भी मैं मान लें। नतीजा, मेरी क्या मजाल के मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले अल्फाज को छोड़कर अपनी नतीजा अखज करूं? मैं हाँ तो पागल हूँ? ठीक है, ना मैं मुझे करें जैसे पागल नतीजा कुत्ते अखज, ने कह काटा है? दें कि ला नबी आबादी, इसका मतलब है कोई नबी नहीं है। मैं क्यों कहूँ भाई? मैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश यार करूंगा ना। ठीक है, आपकी आप बात बता थोड़ी है। अब बताएं ला नबी आबादी क्यों कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ला नबी आबादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा? जी साहल साहब, आवाज आ रही? जी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ला हेलो। नबी आबादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा? ला नबी आबादी इसलिए कहा कि कोई नबी नहीं है आप वसल्लम के बाद। अब हदीस से बताएं ना, आप नहीं, आप अपनी तरफ से ना कहें। यार हदीस ही बता रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं की मैं है। हदीस आपने का, मेरे सामने आप हदीस उसी पेश हदीस की को बयान कर रहे हैं कि जिसका ला मैं पूछ नबी रहा हूँ ना आबादी। भाई। मैं आपसे उसी हदीस का पूछ रहा हूँ, आप उसका नहीं, आप अलग 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 से हदीस पेश करेंगे जिसका मतलब इस वजह से फरमाया। साहल भाई काफ़ी टाइम हो गया है तो चले मैं आपके जाते जाते मैं बता दूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया ला नबी आबादी। क्यों फरमाया? साहल भाई काफ़ी टाइम हो गया है। अब 2 घंटे हो गए हैं, किसी और को भी अच्छा, मौका मिल इसलिए जाना किया चाहिए कुछ ना तो। ला नबी आबादी इसलिए फरमाया कि नबूवत और रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो चुकी और ये हदीस मुबारक के अंदर मौजूद है, उसके अल्फाज भी मैंने आपके सामने पढ़े हैं, तो इस वजह से ला नबी आबादी। तो ठीक है, जो बात नबूवत है और हजरत ईसा रिसालत इब्न भी मरियम ख़त्म की, होगी, अभी सुन नबी लेना, अभी आना भी मेरी बंद बात, हो अभी गए, तो अभी फिर आपको हज़रत कंप्लीट ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह आएंगे? क्योंकि वो पहले के नबी है ना भाई। यार नबी तो पहले के हैं, आप वसल्लम ने फरमा दिया ला नबी आबादी, मेरे बाद अब कोई नबी क्यों नहीं। फरमाया? क्यों फरमाया? क्योंकि कोई नबी नहीं है आपके मुताबिक। मेरे मुताबिक मुझसे पूछोगे या तुम बताओगे? तो आपकी बात, आप तशरीहात ना करें अपनी तरफ से, फिर मैं एक बात पर कायम अच्छा, रहें। मैं हदीस, अच्छा मैं हदीस पेश कर रहा हूँ या तशरीह पेश कर रहा हूँ? तशरीह कर रहे हैं आप एक बात हदीस पर पेश कायम कर नहीं रहा हूँ रह या रहे। तशरीह कर रहा हूँ? आप एक तरफ कह रहे हैं कि ला नबी आबादी, दूसरी हदीस तरफ कह पेश रहे हैं कर कि रहा हूँ या हजरत ईसा तशरीह कर रहा हूँ? अलैहिस्सलाम, तो ये आप दो तशरीह मौकफ अपनी क्यों बात होती अपना है रहे मेरे हैं? भाई, हदीस को तशरीह नहीं कहते, तशरीह अपनी इबारत होती है, अपनी जुबान की बात होती है। मैं आपको हदीस पेश कर रहा हूँ, आप कह रहे तशरीह कर रहा हूँ। ये तशरीह नहीं आप कर रहे जब आप कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे? अस्तगफुरुल्लाह तौबा इल्लल्लाह। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं हदीस मुबारका पेश कर रहा हूँ या अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे ये बता दें। आप हदीस मुबारक अगर पेश कर रहे हैं तो अगर ठीक है, अगर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर क्या आप मतलब, हदीस मुबारक पर अगर का क्या कायम मतलब है? रहें और कह दें कि हाँ, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला नबी आबादी, तो अब कोई नबी नहीं। भाई मैं अगर की क्या मतलब है? अगर मैं हदीस पेश हाँ नहीं तो कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ना ला नबी मैं आबादी, हदीस कह पेश दें कि कर रहा कोई हूँ नबी या नहीं नहीं? है। जी। मैं हदीस पेश कर रहा हूँ या नहीं? जी आपने हदीस पेश की ला नबी आबादी। फिर उसके बाद भी हदीस पेश वो की है उसके कि मैं बाद नहीं? वाली बाद में देखते हैं, इसको तो देख लेना। भाई हदीस का मफहूम है, हदीस एक दूसरे की वजाहतें हैं, एक हदीस से दूसरी हदीस की वजाहत होती है। तो पहले ये वजाहत कर देना, बाद में वो दूसरी हदीस की तरफ भी जाते हैं। जब नबी भाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि आप वसल्लम ने फरमा अच्छा दिया मेरी ला बात सुन, नबी आपने पूछा आबादी। ला नबी आबादी की वजाहत करो, इससे ठीक, बेहतर, इससे अच्छा क्या होगा कि मैं आपको हदीस से ही उसकी वजाहत कर रहा हूँ। किस से हदीस से वजाहत कर रहे हैं?
लानबू आबादी वाली हदीस से वजाहत कर रहा हूँ मेरे भाई, क्यों अपना भी दिमाग यानी खराब कर आपके रहे हो, ये मेरा भी कहने कर, का लोगों मतलब का भी टाइम चलें जाया एक करो। सवाल मैं कर लेता हूँ, उससे आप जो है ना क्लियर हो जाएगा। आपके कहने का ये मतलब है कि ला नबी आबादी का मतलब ये है कि नबूवत नहीं है, नबी है, नहीं, यही जब नबूवत ही नहीं है तो नबी कहाँ से आ गया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फिर कह रहे हैं, फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर इनकार कर दें कि हाँ हज़रत ईसा भी नहीं आएंगे। मैं इनकार कर दूंगा अगर नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनको मिलेगी, मैं कर चलें दूंगा इनकार। वही तो फिर एक बात करें कि यानी ला नबी आबादी का मतलब ये है। चलो साहब, बात पता क्या है? एक बात पता मिनट क्या है, है? मैं मेरा आपको सवाल बात तो बता के सुन लें। जाने लगा हूं, मैं बंद ना करने ना लगा हूं, जाए मैं ना, बंद करने अब लगा आप जाना कहाँ है मैं ना बंद इस करने लगा तरह। हूं मेरे अच्छा भाई, मेरे पास नहीं इतना नहीं टाइम नहीं है कि आपकी कभी ये है कभी वो है, इसको लेके बहस करता यार रहूं। मैं साहिल भाई, फिजूल बात बहस यह नहीं है कि करता। इस तरह मैं जाना आखिरी नहीं बात होता। करके जाने लगा हूं। नहीं, ये सवाल भागने वाली बात ये बातें है हैं, कि मेरे भाई, ये भागने वाली अल्लाह बातें हैं। पाक के नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला नबी आबादी फरमाया। ठीक है, खुद ही, मैंने नहीं, खुद ही उन्होंने वजाहत कर दी ला नबी ठीक है, आबादी क्यों है, क्योंकि नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खत्म हो चुकी, ठीक रिसालत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खत्म हो ठीक चुकी। है, ठीक ला है, नबूवत आबादी, नबूवत आपके बाद खत्म। तो ठीक है। इस वजह से आप जो है ला नबी आबादी हैं कि आपके बाद कोई नबी नहीं, क्योंकि नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खत्म हो चुकी। अगर हजरत ईसा अलैहि सलाम का इतराज तब होता जब नबूवत हजरत ईसा अलैहि सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिलनी होती। अगर तो उनको पहले मिल चुकी फिर कोई इतराज नहीं, अगर बाद में मिलनी है तो आप इतराज कर सकते हैं। अब आप बैठ के जो दिल करे नहीं, अब सवाल का बताएं जवाब किस तो तरह। आपका देना बनता है ना। अब जाए ना, बात यह है कि आप कहते हैं कि लो जी, ऐ जी साल साहब, बात यह है कि जब आप कहते हैं कि ला नबी आबादी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबूवत नहीं है, और साथ आप कहते हैं ला नबी आबादी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी कोई नहीं है, तो फिर आप कह दें कि ठीक है ला नबी आबादी, अब कोई नबी नहीं आएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नहीं आएंगे। फिर आप इसकी तशरीह क्यों करते हैं? ला नबी आबादी आप कहते हैं और साथ कहते हैं कि हाँ ला नबी आबादी का मतलब ये है कि नबूवत नहीं है, नबी है। तो ये आप जो है ना मुनाफिकाना रवैया क्यों अपना रहे हैं? ये दो बातें हो जाती हैं। अगर आप कहते हैं कि ला नबी आबादी, तो ठीक है कोई नबी नहीं है, उसकी तशरीह की ज़रूरत ही नहीं है। और जब आप तशरीहन कह रहे हैं कि ला नबी का बादी का मतलब ये है कि नबी तो है लेकिन नबूवत नहीं है, तो ये मुनाफिकाना रवैया है, आपको ये रवैया छोड़ना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सलीम भाई। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अभी ये है कि वो दोस्त जी जो है वालेकुम वो सलाम चला गया है रहमतुल्लाह। कल। अस्सलाम वालेकुम। अभी ये है कि मीर वो साहब एक दोस्त मिनट जी देंगे क्योंकि वालेकुम मैं काम सलाम। पे हूँ। एक मिनट है, मैं जरा अपना अस्सलाम वालेकुम। अभी ये है मीर साहब एक मिनट देंगे क्योंकि मैं काम पे हूँ। हाँ जी हाँ जी, आप करें बात। अच्छा, इन्होंने कहा था कि हजरत ईसा जो है वो असली होंगे या वो उनका सिफाती नाम होगा। उनसे मेरी एक हदीस है, ईसा जो है वो आवाज जो है ना वो असली गूंज होंगे रही है। या वो उनका सिफाती नाम होगा। अच्छा, एक हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नए पैदा होने वाले बच्चे को शैतान मास करता है, मास व ईसा और उसकी माँ मरियम के। अब इनसे सवाल ये है कि ये सिफात बयान की गई है या दो शख्सियात बयान की गई है? अगर दो शख्सियात है तो फिर इसका मतलब कि हर नबी को भी शैतान मास करता है। इसका आके जवाब दे दे। एक तो ये इनसे सवाल मैंने करना था। दूसरा कहते हैं कि वो मुसलमान कज़ाब का बात कर रहे थे कि वो उनकी हयात में दावा किया था, तो फिर बादी का मुराद क्या है? वो बादी का मुराद फिर इन्होंने बताना है। और कहते हैं कि हजरत ईसा को नबूवत पहले मिली थी। तो जो 1,24,000 नबी थे, जब हजरत ईसा ने कहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं तो खातमुल नबीयीन उस वक्त भी था जब आदम अभी मट्टी और पानी रूह के दरमियान था, ये पानी के दरमियान। अल्फाज अगर मुझसे गाडमाट हो रहे हैं तो माजरत, वो आपको हदीस का पता है। तो 1,24,000 नबी तो हजरत से पहले आए हैं, तो उनका भी मानना है, यही आपका मानना है? तो जनाब ये जो आके तवीलात आप कर रहे थे ना, तो इनकी भी आगे तवील करके हमें बताइएगा। बाकी रात नीचे बैठा हुआ है एक और फाक खाने वाला, जो फाक खा के नहाना शुरू कर देता है। कभी फतावा रिजविया का भी बोला करो, मैं ज़िया फजूल की बात कर रहा हूँ। कभी वो भी बताया करो, लोगों को पढ़ के बताया करो कि ये फतावा लिखा हुआ है रिजविया में, और बताओ कि वो क्या था, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। हेलो, तो वो भी जरा क्लियर कर देना ज़िया फजूल।
वैसे तुम इधर भांगड़े पाते रहते हो, एक लुडी डालते होते हो और नहाते रहते हो। तो वो भी जरा खोल के ना फतावे रिजविया वो भी पढ़ के लोगों को सुनाओ। जो बार साहब आपने कहा ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन थे उस वक़्त भी जब हज़रत आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, तो उसकी ये तवील ये कह रहे हैं कि उस वक़्त लिखे गए थे, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यानी उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन बने नहीं थे, उस वक़्त सिर्फ लिखे गए थे। उन्होंने कहीं हदीस में कहा कि मैं उस वक्त लिखा गया था। ये तशरीह कर रहे हैं। उन्होंने अपने मजहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां क्या बयान किया वो लफाज बता दें। ये जो ना मैंने कहा कि 2-3 जो है ना फिल्म इंडस्ट्री बड़ी मशहूर है, एक है हॉलीवुड, एक है बॉलीवुड, एक है लॉलीवुड और तीसरी है बरेलवी वुड। ये बरेलवी वुड वालों की स्टोरी ही नहीं खत्म होती। जरा हदीस निकाल के दें कि वो लिखा गया था। हमने इनकी सोच के मुताबिक तो नहीं चला। जहां इनका दिल करता है ये जो है ना किसी को गुस्ताख बना देंगे, जहां इनका दिल करता है तारीफ कर देंगे, और ये इनका इस्लाम है। वो जो नीचे हिंडाने वाला मुजाहिद खत्म नबूवत मुजाहिद खालिद ज़िया फजूल लगाया ना फतवा, उस पे जिसने कहा था कि इज्जत बार जिल्लत के लाखों सलाम, तो ये भी खोल खोल के पढ़ के सुनाया करो फतावे रिजविया भी। और दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हजरत हैं, इनके जो है ना अहमद रजा खान साहब वो अल्लाह हजरत, सुभान अल्लाह। हाँ भी ज़िया फजूल और बताना क्या तुझे बनेगा इज्जत बात से जिल्लत के लाखों सलाम। तो फिर कब किसी ने तारी दी धौन अहमद रजा खान बरेलवी की, उन्हें तो बड़े वालेकुम अस्सलाम। छोंगे छोंगे के नारे लगाते हैं। मेरा वो भट्ट साहब बात कर रहे हैं, जब बात मुकम्मल हो जाए तो मैं मीर साहब से पूछना चाहूँगा कि जो कल वेबसाइट्स बताई थी इन्होंने, वो दोनों वेबसाइट्स ipdf.ahmadi.org जो है वो MTA पे वाइटाइलेटेड हुई हुई है, तो ऐसे लिखने में गलती की है। दोबारा बताना चाहेंगे ज़रा उसका दुरुस्त एड्रेस दोस्तों को भी और मुझे भी। मीर साहब इधर ही हैं? मीर साहब म्यूट है इस वक्त मेरे ख्याल में। आप मुझे व्हाट्सएप का नंबर आपके पास मेरा है, आप वहाँ रब्ता करें या बाद में बात करें। अभी नासिर भाट साहब बात कर रहे हैं, उनको बात पूरी करने दें ज़रा। जी भट्ट साहब बात पूरी कर लें आप। ये मेरी मुकम्मल हो गई है। मैंने सिर्फ ये पूछना है, ये नीचे जो लुडियां डालता रहता है ज़िया फजूल, इसने ये बताया ना फतावा रिजविया खोल के जहां जहां हज़रत आयशा की गुस्ताखी की, जहां वो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माम बना, वो क्यों नहीं लोगों को पढ़ पढ़ के सुनाता। यहाँ जहाँ कहा इज्जत बाद जिल्लत के लाखों सलाम, ये भी लोगों को बताए ना। अपनी किताबें खोल के लोगों को बताओ कि तुम्हारा जो मुजद्दिद था वो क्या कहता रहे होता था। मेरी वैसे बात मुकम्मल हो गई। उस वक्त के भांगड़े नीचे पा रहा था ये ज़िया फजूल, उससे मैंने ये 2-3 सवाल करने थे, वो मैंने कर लिए। जी मीर साहब फिर आप बता दें आपकी वेबसाइट, क्योंकि मैं कल इसको चेक कर रहा था लेकिन किसी वजह से वो टाइपिंग का फेल है या क्या है, आई डोंट नो, मुश्किल हो रहा है, हो नहीं रहा, मिल नहीं रहा था। अच्छा, एक तो अर्ज़ ये है कि ये जो स्ट्रीम चला रहा है दोस्त इमरान कालू, वो बंदा जब हज़रत मसीह मौला अलैहि सल्लम की गुस्ताखी कर रहा है तो आप उसको ब्लॉक क्यों नहीं कर रहे? इसका क्या फ़ायदा है कि वो हज़रत मसीह अलैहि सल्लम को क्या क्या कह रहा है? ज़रा ये आखिरी 2 कमेंट ज़रा पढ़ के सुनाए ना। तो जब इस कदर गुस्ताखी और बदज़बानी वो लोग कर रहे हैं तो उनको इधर मेरा ख्याल है रखने का मकसद क्या है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि वो आराम से गुस्ताखी करते रहें और हम बैठ के बस उनकी बातें सुनते रहें, इसलिए कि हमारे व्यूअर जो हैं वो पूरे हो जाएं। जो भी बंदा गुस्ताखी बदज़बानी करता है मेरे ख़िलाफ़ जितनी मर्ज़ी करे, मुझे जो मर्ज़ी गालियाँ दे,
اس کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو بکواس کرتا ہے اس کو یہاں بٹھانے کا مجھے تو کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا۔ تو عرض یہ ہے، یہ ویب سائٹ کا پتہ نہیں پوچھ رہے تھے، IPDF.ahmadimuslim.da ہے اس کا ایڈریس۔ ویسے آپ کے پاس میرا نمبر ہے، آپ میسج کریں، میں آپ کو وہاں بھی جو ہے وہ اس کا بتا دوں گا۔ یہ میں نے عرض کیا تھا، یہ ahmadi.org جو ہے اس کے اوپر وہ سارے لنک موجود ہیں، وہاں نان آفیشیل لنکس کے اندر اگر آپ جائیں تو آپ کو وہاں وہ سارے لنک مل جائیں گے، وہ میں آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کو لنک یا لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جب آپ وہاں لکھیں گے تو آپ کے پاس وہ لنکس وغیرہ جو ہیں وہ سارے آ جائیں گے۔ یہ وہ ahmadi.org ہے، اس میں یہ آفیشیل جماعت احمدیہ کے جو لنکس ہیں وہ سارے ہیں، اور اگر آپ مینیو کے اندر نان آفیشیل احمدی ویب سائٹس میں جائیں گے تو وہاں یہ والی پہلا لنک ہی وہ ہے IPDF احمدی مسلم۔ اگر کلک کریں تو یہ والی ویب سائٹ کھل جاتی ہے جس پر وہ ساری کتابیں موجود ہیں مختلف جو لکھی گئی ہیں جماعت احمدیہ کے جو بزرگ ہیں ان کی طرف سے، جماعت احمدیہ کے جو عقائد ہیں ان کے دفاع میں۔ تو باقی یہ اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں ان کے حاصل مطالعہ نیچے پڑے ہیں، جیسے کہ یہ فتوح الغیب ہے، یہ غوث پاک جن کو یہ کہتے ہیں ان کی، پھر اس کے بعد اسام الحرمین ہے، احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب کا رد کیا ہے اہل عصمت صاحب نے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عرفان شریعت ہے ان کی، احمد رضا خان بریلوی صاحب کے فتاویٰ کی۔ تو میرا خیال ہے یہی پوچھنا چاہ رہے تھے آپ، یا مزید بھی ہے کچھ پوچھنے کے لیے؟ میں صرف تھوڑا سا یہ عرفان شریعت میں سے تھوڑا سا تعارف یہ چاہ رہا تھا کہ اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں، SSS ہے، BH ہے، B ہے، N ہے، ان سے کیا مراد ہے آپ کی، تاکہ آسانی ہو جائے؟ BL ہے وغیرہ نیچے، میں بھی پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ ذرا بتائیں، میں سن نہیں سکتا۔ میں نے کہا کہ جو اب آپ یا ہم نان آفیشیل کے لنک پر جاتے ہیں تو وہاں پر جیسے H ہے، HH ہے، SSS ہے، BU ہے، L ہے، یہ ان سے کیا آپ نے وہ یہ کیسے تقسیم کی ہوئی ہے تاکہ آسانی ہو جائے سمجھنے میں، یاد رہ جائے ذہن میں؟ یہ جو ہیں ایبریویشنز ہیں، یہ IPDF کا مطلب ہے PDF بکس کی انڈیکسز،